الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال تعالى تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے فضائل رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام اور نماز تراویح کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام۔ گویا ماہ رمضان المبارک خاص طور پر عبادات کا مہینہ ہے۔ عبادات میں روزے کو فرض کیا گیا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے فرض ہے، اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کی فرض اور سنت کے بعد تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کی جاتی ہے، جس میں سلسلے وار تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور مکمل قرآن ماہ رمضان میں تراویح کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انفرادی طور پر نمازوں کے باہر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن مجید کے تعلق سے کئی محفلیں رکھی جاتی ہیں، کہیں سماعت قرآن ہوتا ہے، کہیں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، کہیں تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو رمضان اور قرآن سے بندے مومن کا تعلق کس قدر گہرا ہے اور کس قدر ضروری ہے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ آج ہم جانیں گے۔ رمضان المبارک کا تعارف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح پیش فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیے، رمضان کا تعارف اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا جو تعلق ہے قرآن سے ہے اور قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ مسند احمد میں جو روایت ہے اس کے مطابق اور دیگر کتب حدیث میں جو روایت ہے اس کے اعتبار سے گزشتہ انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ جو کتابیں نازل فرمایا، جو صحیفے نازل کیا، وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کا جو آغاز ہوا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورا قرآن جو نازل کیا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وہ شب قدر میں، قدر والی رات جس کو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ اس رات کو قرآن سے نسبت ہوگی، قرآن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرمایا، لہذا قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک رات کو 1000 مہینوں سے جو افضل قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرمائے، اور قرآن مجید اللہ کی یعنی عظیم کتاب ہے اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے اور محفوظ ہے
1400 سال سے بالکل محفوظ ہے، اس کا ایک زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو نازل فرمایا ہے وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو حق کا راستہ بتایا، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ بتایا، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیا، اور یہ قرآن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، جنہوں نے قرآن کی تمام آیات امت مسلمہ تک پہنچا دی، اور اس کا جو علم ہے آپ نے وہ بھی امت تک پہنچا دیا۔ تو قرآن پر کس طرح عمل کرنا ہے، اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے پریکٹیکل، تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہے، کہ انہوں نے قرآن کو کس طرح پڑھا، قرآن کو کس طرح وہ سمجھے اور اس پر عمل کیے۔ آج ہم کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو، کہ قرآن سے اپنے رشتے کو اور اپنے ایمانی رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ قرآن سے ہمارا ایک تعلق ہے ایمان کا، یعنی ہم قرآن پر ایمان لائیں، اور دوسرا ہمارا تعلق قرآن سے یعنی تلاوت کا ہے، یعنی قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت افضل ترین عبادت قرار دی گئی۔ افضل العبادتی قراءۃ القرآن، یعنی تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادیبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت ان 3 چیزوں کی بنیاد پر کرو، یعنی سب سے پہلے یہ 3 چیزیں انہیں سکھاؤ۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ علی حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت کی محبت دلوں میں پیدا کرو، وعلی تلاوت القرآن وعلی قراءۃ القرآن۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ تو یعنی یہ بنیادی چیزوں میں ہے کہ بچپن سے ہی قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے، کہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کے جو بڑے لوگ ہیں، سرپرست لوگ، یعنی والدین جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کر بچے بھی قرآن کی طرف آئیں گے۔ تو اس طرح قرآن مجید سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے، تلاوت بھی ہم کریں، قرآن مجید کو ہم سمجھیں، قرآن مجید کا ہم ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن اور اسی طرح اس کی تفسیر بھی ہم پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا ہے، جو آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، اور جو واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اس پر انسان غور و فکر کرے، اور اللہ کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں برائیوں سے روکا گیا ہے اور اچھائی کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید میں قتل سے روکا گیا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑے پر نوبت قتل تک پہنچ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں قرآن مجید دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا قتل مت کرو، کیونکہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ قرآن مجید ظلم سے روکتا ہے، قرآن مجید ناانصافی سے روکتا ہے، قرآن مجید ناحق کسی کا مال کھانے سے روکتا ہے، قرآن مجید سود سے روکتا ہے، قرآن مجید خواتین پر ظلم کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، قرآن مجید والدین کے حقوق اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، کس لہجے میں بات کرنا چاہیے، وہ بھی چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ یعنی تجارت کے احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے، نماز کا حکم دیا گیا ہے، روزے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، حج کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی کس طرح عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی ذات اور صفات قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اللہ کی وحدانیت کہ ساری کائنات کا تنہا ایک رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ اللہ کے صفات، اللہ کے مبارک نام بھی قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ تو آپ دیکھیے اس طرح قرآن مجید میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور اس کے بعد قبر میں کیا، یعنی اس کے بعد کی جو منزل ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، قیامت کے حالات، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا، جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کے عبادات کا تذکرہ کیا۔ تو قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کے اور زیادہ قریب آ جائیں،
تلاوت کے ذریعے ہو یا اس کو سمجھ کر پڑھنے کے ذریعے ہو یا اس کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کے ذریعے ہو، تو قرآن مجید میں حسن اخلاق پر زور دیا گیا، اچھی گفتگو، یعنی وقولوا قولا سدیدا کہا گیا، یعنی اچھی بات کہو، اور انسانی اخلاق اور کردار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق عظیم کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اسی طرح غریبوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، اس پر ابھارا گیا، مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید سے ہمارا جو تعلق ہے یہ دائمی تعلق ہے ہمارا، صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، رمضان میں تو پڑھنا ہے ہی قرآن، رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی قرآن کا ترجمہ ہم کو پڑھنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی قرآن پر عمل کرنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے خاص طور پر قرآن مجید کی اس میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، باضابطہ تراویح کے ذریعے، 20 رکعت تراویح کے ذریعے، تراویح بھی پورا مہینہ ادا کرنا ہے ہم کو، اور پورا مہینہ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ تو رمضان اور قرآن سے مومن کا جو تعلق ہے اور ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی ایک اہم ترین تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق۔ رمضان بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اب جیسا کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو آپ دیکھیے رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن انہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے تعلیمات پر عمل کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے، پورا اس پر اتریں گے، تو لہذا ان کو پورا فائدہ ہوگا۔ راستہ تو سب کو بتا رہا ہے، لیکن منزل تک انہی لوگوں کو قرآن پہنچاتا ہے جو اس کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اختیار کرتے ہوئے، قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو قرآن ان کے لیے رہنما ہوتا ہے، یعنی ان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور روزہ لوگوں کو تقوی لوگوں کو عطا کرتا ہے، یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ تو تقوی پیدا کرنے میں، متقی بنانے میں رمضان کا اور روزوں کا گہرا تعلق ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے روزے کی حالت میں انسان بند کمرے میں بھی اگر ہوتا ہے، اس کے سامنے پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے روزے کے دوران۔ کیوں؟ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہاں پر اگرچہ کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بند کمرے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت سے، ہر عمل سے باخبر ہے، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ ہم کو جنت عطا کرے گا، اگر انسان گناہ کرے گا تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب یہ خوف دل میں پیدا ہوگا تو انسان گناہوں کو چھوڑے گا، برائیوں کو چھوڑ دے گا اور اچھا راستہ اختیار کرے گا، بہترین انسان بن جائے گا۔ رمضان کا مقصد بھی ہے تقویٰ پیدا کرنا، اور قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈرانا، جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو، یعنی مکے والوں کو اور اس کے اطراف جو بستیاں ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور آخرت کے دن سے، یعنی جس دن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اس دن سے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ تو یعنی خوف اور تقویٰ پیدا کرنا یہ قرآن کا مقصد ہے، تاکہ بندہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرے۔ تو آپ دیکھیے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، رمضان اور قرآن،
تقوی پیدا کرنا، انسان کو نیک بنانا، برائیوں کو اس کے اندر سے نکال دیں۔ انسان کے اندر جو ایک برائی ہے، بہت زیادہ غصہ، یہ روزے کے ذریعے کنٹرول میں آتا ہے۔ روزے کے دوران حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار سے لڑائی جھگڑا بھی کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے اور یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کسی قسم کی گالی گلوچ نہ کرے، سخت الفاظ میں بات نہ کریں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ تو یہ روزہ انسان کو لڑائی جھگڑوں سے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اب دیکھیے آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مزاج میں انتہائی غصہ بھی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا قتل بھی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید اور احادیث میں اور روزے کے بارے میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور لڑائی جھگڑوں سے بھی روکتا ہے، حتیٰ کہ روزے کے دوران غیبت سے بھی روکا گیا ہے، غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے روزے کے دوران لڑائی جھگڑوں سے روکا گیا ہے۔ جب انسان لڑائی جھگڑے سے رکے گا، بچے گا، بدرجہ اولا وہ قتل و غارت گری سے بچ جائے گا۔ جب جھگڑا ہی کرنا نہیں ہے تو یعنی قتل و غارت گری کیسے کرے گا؟ تو لہذا رمضان اور روزے انسان کو برائیوں سے روکتے ہیں، اس کو اچھا اور نیک بناتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی انسان کو نیک بناتا ہے، قرآن مجید، اور ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ رمضان بھی ایمان میں اضافے کا باعث ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں جب پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان طاقتور بنتا ہے قرآن کے ذریعے، اور رمضان کے ذریعے بھی ایمان طاقتور ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن میں جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ رمضان کے ذریعے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان نیک بن جاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے بھی انسان نیک بنتا ہے۔ رمضان کے ذریعے بھی دوسری جو خصوصیت ہے، رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے حسن اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے انسان بھوکا رہتا ہے تو اب اس کے دل میں دوسروں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بھوک میں جب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے لوگ جو ہمیشہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے، تو وہ ہمدردی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شب بیداری کا۔ عام دنوں میں صرف عشاء یعنی 5 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں 5 نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ تو زیادہ عبادت کرنے کا، راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تقوی کی ایک صفت ہے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقین کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے نیک بندے، صحابہ کرام زندگی بھر راتوں میں جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب کم از کم امت مسلمہ رمضان کا 1 مہینہ تو کسی بھی حال میں راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، اس لیے تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ اور لازم قرار دی گئی ہے۔ تو بہرحال رمضان اور قرآن، ان دونوں سے مومن کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں بندے کو۔ رمضان پر جب عمل کرے گا، رمضان کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے احکام پر عمل کرے گا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو قرآن بندے کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اسی طرح
دونوں میں یہ صفت ہے کہ یہ دونوں بندے کو متقی پرہیزگار بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ متقی پرہیزگار بن جائے تو قرآن اس کو اللہ کی بارگاہ تک، یعنی اللہ کے قرب تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور قرآن یہ دونوں بھی شفاعت کرنے والے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ رمضان بھی، یعنی رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، روزے شفاعت کریں گے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے یہ کہیں گے کہ مولا اس بندے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ میں دن میں اس کو کھانا پینا اس کا چھڑا دیا تھا۔ یعنی روزے کی وجہ سے بندہ دن میں نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، اور قرآن کہے گا کہ مولا اس کی شفاعت، اس کی مغفرت فرما، کیونکہ میں نے رات میں اس کی نیند چھڑا دیا تھا۔ کیونکہ رات میں بندہ قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تراویح کی ادائیگی کے لیے جاگتا تھا، نیند چھوڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں شفاعت کرنے والے، رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا۔ تو دونوں سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ رمضان تو ایک مہینہ ہے، لیکن اس کا اثر پوری زندگی، یعنی پورے 11 مہینے پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کا ہم تقاضا پورا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، کما حقہ، اس کے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو رمضان کے بعد والی زندگی میں اس کا نمایاں اثر بندے مومن کی زندگی میں نظر آئے گا۔ رمضان اور قرآن کا مومن کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی کو یہ دونوں چمکا دیتے ہیں، ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کے میل سے اس کو پاک صاف کرتے ہیں، دل کو پاک صاف کرتے ہیں، ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا مزاج بنا لیں، عادت ڈال لیں کہ کم از کم ڈیلی ایک پارہ ہی صحیح، ایک 5 یا 10 منٹ ہی صحیح، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن آپ ختم کریں گے، سنت ادا ہو جائے گی۔ عوام الناس کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں، علماء کرام کے پاس پڑھیں، یا ان مستند علماء کے جو بیانات ہیں، تفسیر وغیرہ ہے، اس کو یوٹیوب وغیرہ پر جا کر دیکھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث تفسیر وغیرہ جانتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ تلاوت بھی کثرت سے کرتے ہوئے ترجمہ اور تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بنائیں۔ قرآن مجید میں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام امراض کا علاج موجود ہے، اس سے شفا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ چھٹکارا رکھا ہے، شفا رکھا ہے، باطنی بیماریوں سے بھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں محراب میں سجا ہوا ہے قرآن۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی ڈیلی، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو۔ ہر انسان کو چاہیے کہ خود بھی قرآن مجید پڑھے اور اپنے اہل و عیال، بیوی اور بچوں کو بھی قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور ان کو ڈیلی قرآن پڑھنے کی تلقین بھی کریں۔ اور پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ قرآن سے امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، قرآن و حدیث سے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن میں اخلاقیات بیان کیے گئے کہ ایک انسان کو کس طرح دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید خلاصہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن سے اپنے رشتے کو ہم مضبوط کر لیں، رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی پیغام ہے رمضان کا بھی اور قرآن کا بھی اور ہمارے اس پروگرام کا بھی، کہ قرآن مجید کے قریب ہم آ جائیں۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے اور اس کی تمام آیات حق ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے آداب یہ ہے کہ باوضو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو وضو نہیں ہے، لیکن آپ کو غسل تو ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو آپ زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر۔
ہاں قرآن کو ہاتھ لگا کر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وضو کرنا ضروری ہے، تو قرآن کا ادب اور احترام بھی کریں۔ قرآن پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ کامیابی کا راز بتایا گیا ہے کہ قرآن کو جو فالو کرے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، آخرت میں اللہ جنت عطا کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت عطا کرے گا، دنیا کی دولتیں اللہ عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا قرآن پڑھنے والوں کو۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اسی بات کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں روزوں کا بھی حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، روزے کے تقاضوں کو پورا کریں، اور قرآن مجید کے ہم قریب آ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، قرآن کا علم بھی حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش بھی کرتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔